बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मशरिक़ वस्ता जहाँ हर गुजरता घंटा नई फौजी कार्रवाई, नई धमकी और एक नए खतरे की खबर लेकर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद शिद्दत पैदा करते हुए पहली बार B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इस्तेमाल किए हैं, जबकि इतलात के मुताबिक इन तैयारों ने बरतानिया के रैफ फेयरफील्ड एयरबेस से परवाजें। दूसरी जानिब ईरान ने न सिर्फ अमरीकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान किया है, बल्कि उर्दन, कुवैत और खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी मुमकिना अहदाफ करार दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा मुस्तकबिल में लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट तस्वुर किया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इसके इत्तेहादी ममालिक भी इस कशीदगी की बराह रास्त लपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। उधर बहीरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी है। हौसियों की जानिब से तजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स पर हमलों, ईरान के सख्त मौक़िफ़ और जहाज़ रानी को लाहक बढ़ते हुए ख़तरात ने आलमी तवानाई मंडी को हिला कर रख दिया है। बर्नेट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अमरीकी खाम तेल भी तेज़ी से महंगा हो रहा है। शिपिंग कंपनियों में मेरीन इंश्योरेंस इदारों ने भी जंगी खतरात के बायस नई पाबंदियां और सख्त शराइत का अंदिया दिया है, जिससे आलमी तजारत, सप्लाई चेन और तेल की तरसील मजीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। खत्ते में सफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। ओमान ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया है, जबकि अमेरिका ने खबरदार किया है कि बहीरा अहमर में हौसियों के मजीद हमलों का जिम्मेदार बराह रास्त ईरान को समझा जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि उसके खिलाफ किसी भी जारियत में मुआवनत करने वाले ममालिक भी इस रद्द अमल से महफूज नहीं रहेंगे। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या यह तनाज़ा सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद रहेगा या पूरा मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? अमरीका और ईरानी हिकमत अमली क्या है? आलमी ताकतें किसके साथ खड़ी हैं? तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के पीछे क्या अवामिल हैं? आबनाए हुर्मुज़ और बहीरा अहमर की कशीदगी आलमी तजारत को किस हद तक मुतासर कर सकती है, और अगर यह बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो पाकिस्तान समेत दुनिया की मईशत, तवानाई की सप्लाई और अवामी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे ज्वाइन किया फैज़ रहमान साहब ने, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, अमेरिका की जानिब से पहली बार B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के इस्तेमाल, रैफ फेयरफील्ड से ऑपरेशंस और ईरान की जानिब से अमरीकी इत्तेहादियों के फौजी अड्डों को लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स करार देने के बाद क्या ये तनाज़ा अब दो ममालिक से निकल कर एक वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो चुका है या होने जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, अगर आपको याद हो आपके शो पे भी और मुख्तलिफ जगहों पर मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूँ कि बावजूद इसके कि हमने एक पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान के अवाम ने पूरा साथ दिया उस MOU का, इस्लामाबाद MOU का, खून पसीना लिटरली एक करके टाइम हर चीज़ लगा के आपने एक चीज़ को मुमकिन बनाया जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिनात में से थी। और इसके अलावा फिर बाद में भी आपने देखा कि कुछ निगोशिएशंस बैकडोर भी होती रहीं, कुछ टेक्निकल बातें भी होती रहीं, लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि इन तमाम MOUs और माहदों के और जो मुज़ाकरात के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त इस ईरान में और इजराइल और अमेरिका और दिगर जो ममालिक हैं वहाँ पर, उनके आपस में जो पोजीशंस हैं उनमें इतना बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पाया जाता है। और दोनों के अवाम को अपना अपना, अगर जो एक आम हमारे अल्फाज में कहा जाता है कि दोनों ने अपना चूरन बेच के उनके जो एक नज़रियात को इतना मजबूत कर दिया है
کہ اب دونوں کا پیچھے ہٹنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور شروع سے ایسی ہی بات تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ تھوڑا بہت ایک سیز فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن معاملات جو ہے مزید بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے. اور وہی صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح. کہ اس وقت بہت ہی شدید خطرناک معاملہ اختیار کر گیا ہے. آپ نے جیسے کہ کہا کہ ابھی اب یہ جو بامرز استعمال کیے گئے ہیں وہ اس پہلی دفعہ اس کانفلکٹ میں باقاعدہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اس کو باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں اب سب سے بڑا حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ حملہ ہوا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جی فرمائیے. فیصل صاحب اس میں ایک اور چیز آپ فرمائیے گا. ایران کی ایک تو ہم نے امریکہ کی طرف سے دیکھا، ایران کی یہ جو جوابی دھمکیاں ہیں امریکی فوجی تعیناتیوں اور خلیجی اڈوں پر بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں، آئندہ چند دنوں میں یہ جو ایک ملٹری اسکلیشن کی بات ہو رہی ہے اور ادھر کی طرف سے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں زیادہ، اس کا سب سے ممکنہ منظرنامہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں قاضی صاحب، ہوا یہ ہے کہ یہ صرف اب دھمکیاں نہیں رہی ایران کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے جتنی شروع سے بلکہ جو ایک ان کا ایک وارفیئر اسٹریٹجیز کو کہ ہاریزونٹل وارفیئر اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہاریزونٹلی اس کو اس طرح سے پورے ریجن میں پھیلایا. اور جو قریبی ممالک تھے وہاں تو حملے ہوئے، بلکہ جو اطلاعات تھیں جس کو بعد میں تردید کی گئی، ترکی اور سائپرس تک پر بھی حملے کیے گئے. اور اب غالباً چونکہ اب یو کے اڈے بھی استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے حملوں کی دھمکی سامنے آئی ہے. اچھا پھر جو سب سے جو خطرناک جو حملہ ہوا ہے ابھی عراق میں اربل میں، جو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہیں فوجی اڈے کے آس پاس، ناٹ ایگزیکٹلی آن دی اڈا اٹ سیلف، اگر جو بھی بہرحال اس کی تفصیلات ہیں. لیکن آپ دیکھیے ابھی عراقی صدر وہاں موجود تھے اور بات چیت ہوئی، ظاہر ہے کہ کچھ پیغامات بھی ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوئے ہوں گے، لیکن اور وہ عراقی صدر واشنگٹن سے ہی ہو کے گئے تھے یہاں، فوراً اس کے بعد تہران پہنچے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. پھر جیسے کہ آپ نے خود فرمایا جو ریڈ سی میں جو باب المندب جسے بیم بھی کہا جاتا ہے، BAM، تو وہ وہاں پر جو اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں تو تنازع بڑھ رہا ہے، سمیٹ نہیں رہا. اور اس میں وہی ہے کہ پوزیشن اس وقت دونوں ممالک نے ایسی لی ہے کہ جس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے. اچھا اب اس کی دیکھیں، اگر اس کو آپ یہ دیکھیں، اس کی ڈائنامکس دیکھیں تو ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو جب ابھی یہ معاملات جب MOU سائن ہوا، اسلام آباد MOU، تو اس کے بعد معاملات کافی ٹھنڈے ہو گئے تھے. اور امریکہ کے بھی یہ معاملات تھے جس سے خصوصاً پرائسز وغیرہ، تیل بہت نیچے آ گیا تھا. اچھا اس کے بعد ایران بھی جو ہے اس نے تیل اس کو بیچنے کی اجازت مل گئی تھی، وہاں سے بلاکیڈ ہٹا لیا گیا تھا. پھر ہوا یہ کہ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ شہید آیت اللہ خامنائی کی جو آخری رسومات ہے اس دوران ادا کی جائیں گی اور ان کی تدفین ہوگی. اور اس میں پھر دنیا نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ لوگ وہاں شریک ہوئے، ملینز، ایک مطلب تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع، غالباً سب سے بڑا اجتماع اس میں، اور وہ پوری دنیا کے چینلز پر وہ چل رہا تھا. تو اس وقت وہ موقع ایسا تھا کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک بہت ہی ایک اچھا پازیٹیو ایک چیز سامنے آ رہی تھی ایران کے حوالے سے. اس کی وہاں کی جو اندر کی جو یگانگت جو اتحاد ہے کہ دیکھیں ایک ان کی ایک لیڈر کو اس طرح سے ایک خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیوں ان کی کیا حکمت عملی تھی کہ ابھی وہ تدفین مکمل بھی نہیں ہوئی پائی تھی. آخر اس وقت انہوں نے 3 شپس کو نشانہ بنا کر معاملہ جو ہے پورا بگاڑ دیا. پھر آپ نے وہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. لیکن فیصل اس میں اگر میں 3 چیزوں کی اگر میں بات کروں، ایک آبنائے ہرمز، ایک باب المندب اور بحیرہ احمر میں کشیدگی اس وقت چل رہی ہے. حوثیوں کے حملوں کی بات کریں وہ وہاں پر ہیں، اور جہاز رانی کو لاحق بڑے ایک نیکسٹ لیول کے تھریٹس ہیں وہاں پر، جس کا امپیکٹ عالمی سپلائی چین پر ہوگا، شپنگ انشورنس پر ہوگا، فریٹ ریٹس کے اوپر ہوگا، اور توانائی کی جو ترسیل ہے اس پر بھی فوری اور طویل مدتی دونوں اثرات ہو سکتے ہیں. اب اگر میں بات کروں گلوبلی، کیا دنیا اس انرجی کرائسس کی طرف جا رہی ہے؟ انرجی کرائسس کے لیے کی طرف اگر جا رہی ہے تو کیا دنیا تیار ہے اس ساری صورتحال کے لیے؟ دیکھیے پہلے حصے کا جواب تو یہی ہے کہ جا چکی ہے اس طرف، وہ کرائسس اس وقت شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں. اچھا دیکھیے ایک اور جو واقعہ ہے، یہ 2 چوک پوائنٹس تو ہی ہیں، باب المندب
بحر اب سوری اسٹریٹ آف ہارمز، ہاں اور پھر اس کے علاوہ جو یوکرین اور رشیا کی جو جنگ جاری ہے اس وقت، وہاں پر بلیک سی میں بھی جی جی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اب آمد و رفت روک دی گئی ہے جہازوں کی، بالکل وہاں پر بھی حملے شروع ہو گئے. تو 3 میجر اس وقت چوک پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت یعنی چوک زیر پوائنٹس اثر ہیں ان کرائسس کے. تو شدید خطرات لاحق ہیں، ہو چکے ہیں، اور اس وقت دنیا جو ہے ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کس طرف جائے. لیکن اب اس کے لیے تیار ہے اور کیا کر رہی ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر یہ تنازع ایسی چل رہا ہے، اور اگر ایران نے اسی طرح سے انسسٹ کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے 2-3 سال 4-5 سال بعد آپ بھی دیکھیں گے کہ نئے راستے، لوگ نئے جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ اختیار کر چکے ہوں گے. خود سعودی عرب نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں وہ شفٹ کر دی ہیں پائپ لائن کے ذریعے ریڈ سی تک. لیکن اب وہ ریڈ سی پہ بھی معاملہ جو ہے وہاں بھی گڑبڑ ہو رہا ہے. تو دنیا تو دیکھیے کام تو the life will go on. یہ تو tough life but it will go on. ٹھیک. اچھا لیکن اگر برنٹ خام تیل جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ $100 سے فی بیرل سے تجاوز کر چکا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سپلائی کے خطرات ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ، فیوچر مارکیٹس کی بات کریں، سینٹیمنٹ کی بات میں اگر کروں، ٹریڈنگ کی بات کروں، وار رسک پریمیم کی بات کروں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بہت زیادہ امپیکٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ اسپیشلی پاکستان جیسے ممالک جو کہ امپورٹ کرتے ہیں آئل کو، اس کے اوپر کافی زیادہ ڈاؤن دا روڈ ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان تو آلریڈی اس کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے اس تنازع کی. آپ نے یہ دیکھا کہ پھر ہر بار جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پھر ابھی جو پرویز ملک صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی علی پرویز کی، علی پرویز صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے جو باتیں کہیں کہ اب ہم روزانہ کی بنیاد پر پرائسز ایڈجسٹ کریں گے. تو ظاہر ہے کتنی والیٹل سچویشن ہے اس وقت کہ خود جو ڈیسیشن میکرز ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو دنیا کے اور خود بھارت میں، اور جو ساؤتھ کوریا، جاپان اور جو دیگر ایشیائی ممالک، یورپ کا معاملہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. لیکن اس میں دیکھیے ایک بات ہے قائد صاحب، ایک تو یہ کہ اگر آپ بھی دیکھیں جب فروری 28 میں حملے ہوئے تو اس کی فوراً بعد جو آئل کی پرائسز، یہ خود برنٹ آئل آپ نے دیکھا تھا کہ $120 سے پر بیرل سے زیادہ آگے پہنچ گیا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا. تو ابھی معاملات وہاں تک نہیں پہنچے. اور میں جو ایک سے پہلے جو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو واقعہ یہ ہوا کہ ایران کی قیادت نے زیادہ اپنے آپ کو پر اعتماد محسوس کیا جب وہ جو جنازے کی تقریبات ہوئیں، اور اس میں جو لوگ اتنے زبردست لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف جو یہاں کے ڈیسیشن میکرز ہیں واشنگٹن کے، صدر ٹرمپ خصوصاً، ان کو بھی محسوس ہوا کہ انہوں نے اس پوری جنگ کے معاملات کو اچھی طرح سے مینج کر لیا ہے. وہ صورتحال جس کا کہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ میں کوئی شدید کساد بازاری یا کوئی بہت شدید معاشی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوا. مارکیٹس بڑی اچھی جا رہی ہیں. آئل پرائسز جیسے کہ اس وقت بھی 60-65 کے قریب تھی، وہ بھی مینیجیبل تھی. اچھا، پھر سیاسی طور پر بھی ان کو کوئی بہت بڑا بیک لیش محسوس نہیں ہوا. ڈیموکریٹک پارٹی کے جن سے خطرات ہیں ان کو مڈ ٹرمز میں، ان کے اپنے اندرونی معاملات، آپس کی جو ایک خانہ جنگی ہے ان کے مخالفین کی، وہ بھی ایک شدید صورت اختیار کر دی جا رہی تھی. تو یہ بھی بڑے کمفرٹیبل ہیں اس معاملے کو آگے لے جانے میں، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں آگے خطرناک ہوتی جا رہی ہیں. فیض صاحب، لیکن سعودی عرب کی جس طرح ارلیئر ہم نے بات کی، متحدہ عرب امارات کی ہم بات کر رہے ہیں، قطر کی بات کریں، کویت ہو جائے، بحرین، چین، رشیا، یورپی طاقتوں کی بات کریں، اس بحران میں کس حکمت عملی پر چل رہی ہیں؟ ایک، کیا وہ غیر جانبدار رہ سکیں گی اس پوری صورتحال میں، اور اپنی معاشی اور سیکیورٹی مفادات کے باعث انہیں آپ کو لگتا ہے عملی طور پر کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ڈاؤن دا روڈ؟ اچھا دیکھیے خالد صاحب، اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تمام ریاستیں، یہ تمام ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ غیر جانبدار نہ تھیں، نہ ہیں اور نہ رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایک صدیوں پرانا تنازع ایران سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک ہے. ان کے آئی لینڈز آپس میں ایک دوسرے کے ہیں جو ابھی بھی متنازع ہیں، ایک دوسرے کا دعویٰ ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ
کے جو وہاں اڈے ہیں اور امریکہ کے ساتھ جس طرح سے ان کا اتحاد ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایران کو ناپسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے ان تمام اڈوں کو نشانہ بنایا ہے واضح طور پر، اور مسلسل بنا رہا ہے۔ تو یہ ممالک ہرگز غیر جانبدار نہ تھے، نہ رہیں گے۔ اور قطر کا معاملہ ایسا تھا کہ قطر کا چونکہ ایک ڈفرنٹ رول ادا عالمی کیا ہوا تھا، ایک رول ہے پوری دنیا میں، کئی جگہ انہوں نے اپنا ایک ثالث کا کردار ادا کیا، تو باوجود یہ کہ اس جنگ کا وکٹم ہوتے ہوئے ان پر حملے، ایران نے حملے کیے، اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس ثالثی میں شامل رہیں، بلکہ اب تک وہ کوششیں جاری ہیں، پاکستان نے بھی کی۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس پورے معاملے میں جس نے اب تک اپنی غیر جانبداری برقرار رکھی ہے، جو کہ غالباً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب کا چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے، تو کیا اس معاہدے کی موجودگی میں، اس ڈیفنس پیکٹ کی موجودگی میں، کیا پاکستان بھی اس غیر جانبداری کو ایک زیادہ عرصے تک برقرار رکھ سکے گا؟ کیا اس کو اگر یہ معاملہ، یہ معاہدہ انووک کیا جاتا ہے سعودی عرب کی طرف سے، خصوصاً حوثیوں کے حملے اگر جاری ہوتے ہیں، جو کہ سب کو معلوم ہے کہ ایران کی پراکسی ہے اور ایران کے کہنے پر ہی وہ حوثیز سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ اس وقت سیاسی اور ڈپلومیٹک اسپیس ہے کہ وہ اس معاملے پہ باقاعدہ کوئی جانبدار رول اختیار کرے؟ بہت مشکل فیصلے ہوں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہوپ فلی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو آئندہ کے جو معاملات ہیں، آپ کو وہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے لیے ایک کٹھن وقت ہے کہ کس طرح سے وہ معاملات جو اختیار کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ فیض رحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ Always a pleasure. So very grateful۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی یہ کشیدگی صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی سلامتی اور بین الاقوامی استحکام کا امتحان بنتی جا رہی ہے۔ آئندہ چند دن، چند ہفتے اس بحران کا رخ متعین کریں گے، اور ہم آپ کو ہر اہم پیش رفت سے باخبر رکھتے رہیں گے۔ ایک بریک لیتے، ناظرین میں ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ جنگ کے بعد عالمی توانائی کی منڈی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ، سپلائی سے متعلق خدشات اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان بھی ممکنہ معاشی اثرات سے بچنے کے لیے نئی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ اسی پس منظر میں وفاقی حکومت نے ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے ڈیلی پیٹرولیم پرائسنگ میکانزم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب سرکاری اخراجات، جی ہاں، سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے دوبارہ آسٹیرٹی میئرز پر غور بھی شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اداروں میں اخراجات کم کرنے، ایندھن کی بچت، غیر ضروری سرکاری دوروں میں کمی، ورک فرام ہوم اور دیگر توانائی بچانے کے اقدامات زیر غور ہیں تاکہ عالمی حالات کے ممکنہ معاشی اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، اسی دوران سرکاری دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ مالی سال 2025-26 میں پاکستان کا آئل امپورٹ بل آئی ایم ایف کے تخمینے سے تقریباً 1 ارب 58 کروڑ ڈالر زیادہ رہا، اور مجموعی طور پر 16 ارب 96 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے اس کا تخمینہ 15 ارب 28 کروڑ ڈالر لگایا تھا۔ سالانہ بنیادوں پر تیل کی درآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث نہ صرف زر مبادلہ پر دباؤ بڑھا بلکہ عوام کو ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین پیٹرول اور ڈیزل بھی خریدنا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں یہی صورتحال برقرار رہی تو کیا پاکستان کا درآمدگی بل، مہنگائی اور معاشی دباؤ مزید شدت اختیار کریں گے؟ ادھر نئے پیٹرولیم پرائسنگ نظام پر تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز ہوں، پمپ مالکان ہوں اور ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کا اعلان کیا، تاہم حکومت سے مذاکرات کے بعد احتجاج 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ حکومت نے ڈیلر مارجن اور کمیشن کے معاملات حل کرنے، جبکہ نئی پرائسنگ نظام کو ابتدائی طور پر ٹرائل بیسس پر چلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب تاجر برادری کا کہنا ہے کہ پہلے ہی
बिजली, ईंधन, दुकानों के किरायों, टैक्सों और दीगर ऑपरेशनल कॉस्ट में मुसलसल इजाफे के बायस कारोबार शदीद दबाव का शिकार है। ऐसे में अगर नए कफायतशारी इक़दामात बढ़ता है तो ऑयल इंपोर्ट बिल और रोजाना पेट्रोलियम कीमतों का निज़ाम बैक वक्त नाफिज होता है तो इसके असरात ना सिर्फ कारोबार बल्कि आम सारिफ, महंगाई, सप्लाई चेन और मजबूरी मईशत पर भी मुरतब हो सके हैं। इन्हीं अहम सवालात पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, इकोनॉमी को बड़ी डिटेल जानते हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब फरमाइएगा, हुकूमत ने 15 रोज़ा निज़ाम ख़त्म करके डेली पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है, क्या ये वाकई शफाफियत और मार्केट एफिशिएंसी लाएगा या रोज़ाना कीमतों में तब्दीली का बोझ अब एज यूजुअल बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल होगा? देखिए मंसूर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो भी चीज़ के बारे में यहाँ पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, एक निज़ाम होता है और उसके ऊपर एक रेगुलेटर बैठा होता है। जैसे बैंक्स हैं और स्टेट बैंक है, उसके ऊपर टू इंश्योर सेफ गार्ड्स नॉट ओनली के जी बैंक्स सही तरीके से काम करें बट अवाम जो कि अकाउंट होल्डर्स हैं उनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए। इसी तरह से आपको पता है कि नेपरा है जो बिजली के हवाले से एक वहाँ ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है। ओगरा है, ये इसमें जो तेल वगैरह के मामलात होते हैं, पेट्रोल वगैरह के मामलात होते हैं। पैमरा है आपके ऊपर जो मीडिया को रेगुलेट करता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा उनकी, लेकिन रेगुलेटर होता है और लोगों को सिस्टम का पता होता है। यहाँ एक दिन ऐलान हुआ शाम को इन अ रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 वजीर आए और उन्होंने कहा कि आज रात से जो है जो ये अनाउंसमेंट होगी ये हुकूमत नहीं करेगी, ये डायरेक्टली ओगरा के अप्रूवल। ओगरा भी तो हुकूमत ही अपॉइंट करती है, वहाँ कौन से कोई पता नहीं, कुछ स्विट्जरलैंड से लोग आते हैं और वो रोज़ की बुनियाद पर जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसकी बुनियाद पर उतार चढ़ाव जो भी होगा उसका राय रास्त ऐलान करेगी। तो एक तो हमें ये नहीं पता कि क्या सेफ गार्ड्स हैं, रेगुलेटर हमें ये नहीं पता कि जी जो पेट्रोल पंप्स हैं उसका तरीक़ेकार क्या होता है, वो कितना मार्जिन रख सकते हैं, वो पास ऑन करेंगे अगर कोई बेनिफिट हो, वो क्या इंक्रीज उतना करेंगे जितना कि होना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये पिछले जब से ये जंग शुरू हुई है ये खुद एक बड़े वो बन गए हैं, आपको पता है जिसको आप कार्टेल्स कहते हैं, माफियाज कहते हैं, उनका तो एक अलग एक डिस्कशन है, बट सो वी डोंट नो नथिंग अबाउट इट। ठीक। और फिर हुआ ये कि जिस दिन से प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस हुए डेली बेसिस पर और पिछले एक हफ्ते पहले जो प्राइसेस थी उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि तकरीबन 16% बढ़ चुकी हैं प्राइसेस। मिसाल के तौर पर आप डीजल की ले लें, अब अगर आप बाकी तमाम ममालिक लें और उनकी एक हफ्ते पहले की प्राइसेस देखें, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है जी, वियतनाम है, उनकी प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो पहले ये बनता है कि व्हाई इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाई डज इट ऑलवेज हैपन इन पाकिस्तान, व्हाई पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ता है हर चीज का। ठीक, कुछ भी हो जाए दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ पाकिस्तानी पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जुबैर साहब, इसमें कल मैं अली परवेज मलिक की बात सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं ओगरा का चेयरमैन ढूंढने के लिए। अभी आप बात कर रहे थे, हमें ओगरा का चेयरमैन मिल नहीं रहा, कैपेसिटी नहीं है इतनी लोगों के अंदर जो ओगरा की पोजीशन को आके मैनेज कर सकें। हुकूमत तो इतनी मजबूर इस वक्त हुई है, उनको लोग नहीं मिल रहे कि वो किस तरह दे वांट कि वो इस निज़ाम को ठीक करें, लेकिन लोग उनका साथ नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं अब कि उनके अंदर अच्छा पोटेंशियल हो जो आके इन पोजीशंस को कोई देख सके। जब आप 2 नंबर तरीके से जब हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो एक प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल की क्यों क्रेडिबिलिटी होगी उस हुकूमत को ज्वाइन करने। आपकी खुद क्रेडिबिलिटी, यही तो मसला होता है जो अली परवेज मलिक जैसे पढ़े लिखे लोग समझते नहीं। जब आप इस किस्म के जजेस को खुद अपॉइंट करते हैं, 27वीं अमेंडमेंट लेके आते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विच इज द नंबर 1 सुपीरियर जुडिशियल फोरम ऑफ पाकिस्तान, उसका अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो व्हाट डज इट शो। ये सारी चीजें एड अप होकर क्रेडिबिलिटी, जब आपकी पार्लियामेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब आपकी प्राइम मिनिस्टर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी अच्छा इनको नहीं मिलेगा।
دس از دا پرابلم. ایک ایسی حکومت ہو جس میں کریڈیبلٹی, جب وہ کہتے ہیں نا ہم لاسٹ دہشت گرد جب تک ہوگا اس وقت تک اپنی جنگ لڑتے رہیں گے, لاسٹ دہشت گرد کو مارنے سے پہلے آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زیادہ فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ تو 20 سال 30 سال اور لگے رہیں گے. سو آئی بین انفارچونیٹ کہ آپ کو اس قسم کا آدمی نہیں مل رہا. تو کوشچن یہ ہے, اور جب جو آپ کو جس قسم کا آدمی چاہیے وہ یس مین چاہیے, اس کو جو مرضی کہہ دیں گے وہ یس کرنے کے لیے تیار ہو. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی جو ہوتا ہے وہ تو اپنی بات یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کرنے کے لیے آیا ہے, کہ لیکن اس کا بھی اپنا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے which can be different from the viewpoint of the minister or the prime minister or the cabinet. تو آپ کیا اس حالات میں نہیں آئے گا؟ یہ تو ایک انفارچونیٹ بات ہے, اور ظاہر ہے ایک حکومت ہے اتنی منظم حکومت ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جوڈیشری بھی کھڑی ہے, yet they can't find a person to be appointed as a chairman of OGA. What does it say about the country itself? بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک اور چیز بتائیے گا, آبویسلی ہم لوگوں کی جب اکانومسٹ سے بات ہوتی ہے دے آر ویری کلیئر, بتاتے ہیں کہ جی یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ وفاقی حکومت کو جاتا ہے, پروونسز میں نہیں جاتا ہے, اینڈ آل دیٹ. پیٹرولیم لیوی آج 100 روپے سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, اور حکومت کو, حکومتی وزراء ہوں, ان کے ترجمان ہوں, ان کو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, بیکاز وہ ایک پیج پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرولیم لیوی ہے اور باقی کے ممالک بھی لے رہے ہیں, اگر ہم لے رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو واقعی یہ اتنا ایزی ہے کہ لے رہے ہیں, لوگوں پہ پریشر ہے تو ہوئے پریشر, what difference does it going to make for them? دو بیسک اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں رانگ ہیں یہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس سے متضاد ہے. جی بالکل. پاکستان کے ٹیکس کے نظام کے حساب سے جو بھی پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے فیڈرل حکومت کرتی ہے اس میں اس کا پروونشل شیئر ہوتا ہے. ایک تو زیادتی والی بات ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اٹ از لائک اے سیلز ٹیکس. اب سیلز ٹیکس اگر ہم دیکھیں میکسیمم پاکستان میں کسی بھی پروڈکٹ پر 18% ہے. اب یہاں یہ جو ابھی پیٹرولیم لیوی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 44-45 to 50% بن جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بھائی آپ کم سے کم 18% کی تو لمٹ پر رکھیں نا. تو آپ نے تو اس کو ہر لمٹ سے مبرہ کر دیا. یہ دس ڈز ناٹ کم انڈر اینی چیلنج کہ جی جتنا مرضی بڑھا دیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جنگ کے دوران 160 روپے کر دیا تھا. تو بھائی, اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ نے 1.5 ٹریلین کلیکٹ کیا اس فسکل ایئر میں جو ختم ہو گیا. یہ جو اب فسکل ایئر شروع ہوا ہے اس میں آپ کا تخمینہ 1.7 ٹریلین ہے, which means کہ یہ فردر پڑے گا. تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور پھر وفاق کے پاس ہے. اور میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے IMF سے جو 3 سال کا لون لیا تھا $7 بلین کا, وہ بنتا ہے تقریباً منصور 2 ٹریلین روپیز اوور 3 ایئرس. اب اگر صرف 2 سال کا لگائیں یہ پیٹرولیم لیوی تو وہ تقریباً 3.2 ٹریلین روپیز کلیکٹ کرے گی حکومت اونلی اوور 2 ایئرس. اور IMF کے اس 2 ٹریلین کے لیے آپ پینسل کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی آپ مجبور ہیں ٹیکس اس کو چھوٹ دینے کے لیے بھی, کتابوں کو چھوٹ دینے کے لیے بھی, کہ یہ IMF نہیں مانتا. تو اتنا آپ اگر IMF کے لیے آپ کی مجبوری ہے تو یو کین امیجن. میں صرف اس کی میگنیٹیوڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے جو بڑے آرام سے حکومت لے رہی ہے. اینڈ دین آپ نے جیسے کہا then it's totally indifferent to the criticism that has come from the provinces. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک اور چیز, ایک تو ایک طرف عوام ہے, چلے عوام کو چھوڑ دیں, وہ میٹر نہیں کرتے سارے سسٹم میں. حکومت نے ڈیلرز, پیٹرول پمپ مالکان, ٹرانسپورٹرز کے تحفظات کے بعد ڈیلر مارجن ہو, کمیشن ہو, اور نئے نظام کو ٹرائل بیسس پر چلانے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کہا ہے کہ جی آپ کے کمیشنز بھی آئیں گے, آپ کے مارجنز بھی ملیں گے. مالکان سے یہ بات چیت ہو سکتی ہے, وہ جو 24 کروڑ عوام ہے اس سے کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں عوام سٹیک ہولڈر نہیں رہی ہے؟ اب سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو عوام ہی ہوتے ہیں. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہے. اب آپ, جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دن علی پرویز آئے اور ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ آج رات سے نو ڈیبیٹ ٹک پلیس, نو کیبنٹ واز انوالوڈ. کیبنٹ انوالو تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں پتا. نو پارلیمنٹری ڈسکشن, نو ڈسکشن ان پارلیمنٹری کمیٹی
کہ تحفظات اسٹیک ہولڈرز کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے کیسے تحفظات انشور کیے جائیں گے, ان کو بینیفٹ ملے گا, ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, اینڈ آل آف دوز تھنگس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منصور دیکھیں, پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک متوسط طبقہ ہے, مڈل کلاس ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سیلریڈ کلاس. سیلریڈ کلاس جو ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتی ہے, بالکل اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے مہینے کا, اس بجٹ میں اس کو رہنا ہوتا ہے. اسی میں پیٹرول کی بھی ایک وہ بجٹ رکھتے ہیں کہ جی 5,000 یا 10,000 جو بھی انہوں نے رکھے. اب آپ کو ڈیلی بیسس پر پتہ ہی نہیں کہ ہاؤ مچ یو ہیو اینڈ اپ اسپینڈنگ آن پیٹرول پرائسز. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں بھی ہے, بھائی امریکہ کے ساتھ آپ کمپیئر اس سے نہ کریں. ایک تو وہ اٹس اے میچور مارکیٹ, پیپل ہیو گرون اپ ان دیٹ مارکیٹ, یو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو سسٹم. آپ خود بتا دیں کہ لوگوں کے لیے اپنا بجٹ مینج کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, یہ جو ڈیلی پیٹرولیم پرائسنگ میکنزم جو حکومت نے بنایا ہے, ہم دیکھ رہے تھے, میں چیک کر رہا تھا, ایون جو بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں جہاں پر لوگوں کی پیٹرول کے لیے لمٹس ہوتی ہیں, انہوں نے بھی 300 روپے کے اوپر اپر کیپ لگا دی ہے کہ جی اس سے روز جو تماشا ہو رہا ہے ہم وہ نہیں مینج کر سکتے, 300 روپے تک کا آپ کو ملے گا, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. یہ ڈیلی پیٹرولیم پرائسنگ میکنزم کا فائدہ تو کہیں اپیرنٹلی ابھی تک نظر نہیں آ رہا. عوام کے بارے میں کون کب سوچے گا اس پروسیس کے بعد بھی؟ عوام کے بارے میں تو یہ حکومت دیکھ رہا, عوام کے بارے میں اگر سوچنا ہوتا تو عوام کے ووٹ سے آئیں گے. سب سے پہلے تو فرسٹ کنڈیشن از دیٹ. جب عوام کا آپ کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ عوام نے ڈبوں میں کس کے لیے ووٹ ڈالا تھا اور آپ آ کے اوپر زبردستی زور زبردستی بیٹھ گئے, تو عوام کا تو بالکل دے آر ٹوٹلی انڈیفرنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. اینڈ دس از دا ٹریجڈی آف پاکستان کہ اتنا آپ ظلم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو سمپل سا بتایا, کوئی منسٹر اس کا جواب دے دے کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو ہمارے یہاں پرائس موومنٹ ہوئی ہیں, پچھلے ایک ہفتے میں, چھوڑ دیں فیبری 28 کو, پچھلے ایک ہفتے میں جو پرائس موومنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں, انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی, ویتنام میں کیوں نہیں ہوئی, سری لنکا میں کیوں, افغانستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ Why are we the worst in everything or one of the worst in everything? Why? It's a fundamental question. ایک عام پاکستانی کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں. علی پرویز آ کے کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں پرائسز زیادہ ہیں, وہاں پرائسز, بالکل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انکم لیول کمپیئر نہیں کرتے. آپ جس کنٹری کا ریفرنس دے رہے ہیں اس کے ایوریج انکم دیکھیں اور اپنی ایوریج انکم دیکھیں. پرسنٹیج دیٹ یو ہیو ٹو اینڈ اپ اسپینڈنگ آن پیٹرول ورسز پرسنٹیج دیٹ ا کینیڈین اینڈز اپ اسپینڈنگ آن پیٹرول, دس از اے ورلڈ آف ڈفرنس. اور ان انڈین اور بنگلہ دیشی تو انڈیفرنٹ تو بالکل ہماری حکومت ہے. انہوں نے روز کے کرٹیسزم سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا یہ شروع کر دیں, انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ گالیاں صرف حکومت ہی کو پڑے. بالکل صحیح ہے. محمد زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. بالکل ناظرین, جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت نے ایکچولی میں سرنڈر کیا ہے. اور اوگرا کی اگر ہم بات کریں, اوگرا کا تو چیئرمین ہی نہیں ہے, تو آپ نے بات کس سے کرنی ہے؟ توانائی کی قیمتوں میں ہونے والی ہر تبدیلی ناظرین صرف پیٹرول پمپ تک محدود نہیں رہتی, بلکہ مہنگائی, کاروبار, صنعت, سپلائی چین اور ہر گھر کے بجٹ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کو یہ نئی حکمت عملی استحکام کی طرف لے کر جاتی ہے یا عوام پر ایک نیا معاشی بوجھ ڈالتی ہے جو اپیرنٹلی عوام سہ رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. قیمتوں کے تعین کے نظام میں بھی ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے. سوال صرف یہ نہیں قیمتیں کتنی بڑھیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا روزانہ قیمتوں کا نیا نظام صارف, ڈیلرز اور ملکی سپلائی چین کے لیے واقعی مؤثر ثابت ہوگا یا مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے ملک شہزاد اوان صاحب نے, صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سب سے پہلے فرمائیے گا, روزانہ ڈیزل کی قیمتوں کے نظام نے آپ کے پورے کاروباری ماڈل کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ پہلے سے طے شدہ فریٹ معاہدوں, کرایوں اور طویل مدتی کانٹریکٹس کو اب آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو اپنا منظور قاضی صاحب آپ کا شکریہ سر, ایک اہم ایشو پہ ہمارا مکتب جاننے کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں, وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ڈیلی بیسس پہ
جو ڈیزل پیٹرول کی پرائس چینج کرنے کا ڈیسیجن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز نے منصور صاحب اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سر 50% ٹرانسپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم اس روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں اس کا سر یہ پاکستان میں اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ڈیلی بیسس پہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے اگر آج ڈیزل کی پرائس 375 روپے، تو اس حساب سے ہم 3,20,000 میں ایک ٹرالر جو ہے کنٹینر کسی کا مال کسی کی امانت ہم لاہور لے کر جا رہے ہیں، تو گاڑی سر 9-10 بجے اگر یہاں کراچی سے نکلتی ہے تو اگلے دن وہ حیدرآباد یا مورو کہیں کسی مقام پر پہنچے گی تو 12 بجے کے بعد جو ہے پھر 24 گھنٹے کے بعد پرائس چینج ہو جائے گی، کی قیمت میں اپنا 20 روپے یا 30 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم پارٹی کو کیا کہیں کہ آپ کرایہ بڑھا دیں، پھر 24 گھنٹے بعد گاڑی ملتان پہنچے گی تو ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، 3 دن کے بعد جو گاڑی لاہور پہنچتی ہے اور 5ویں دن جو ہے گاڑی اسلام آباد اور پشاور پہنچتی ہے، تو یہ سر ممکن ہی نہیں ہے، کسی کا 15 دن کا کانٹریکٹ ہے، کسی کا مہینے کا ہے، کسی کا 6 مہینے کا ہے، تو ہم اس پہ فیڈرل گورنمنٹ سے منصور صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو 15 دن پہ آپ اس کو لاک کریں، ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں کو، یا مہینے پہ لاک کریں۔ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر جنگی حالات کی وجہ سے وفاقی حکومت کی کوئی مجبوری ہے ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا، تو ٹول ٹیکس میں اضافہ تو سر گورنمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ جو ہے کوئی گورنمنٹ کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ود ہولڈنگ ٹیکس ٹول ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے وہ اضافہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اور سر دسمبر کی ہماری ملک گیر ہڑتال تھی 10 دن کی، جو معاہدہ فیڈرل گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا، یہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنے معاہدے پر عمل درآمد کروائے۔ اچھا ملک صاحب، اس میں ملک شہزاد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ لوگوں کا یہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ مجموعی اس لاگت کا انالیسس کریں تو ڈیزل ہے ایک طرف ٹول پلازے ہیں، پھر ٹائر وغیرہ ہیں، مرمت فائنینسنگ ہے، گاڑیوں کی ہوئی انشورنس کی اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں، اور باقی کی تمام تر مد میں کسی بھی مد میں آئیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ دباؤ آ رہا ہے آپ کے اوپر، وہ اس چیز میں آ رہا ہے کہ آپ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ وہ کمٹمنٹ ہی آنر نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چیز کو۔ جب آپ یہی کیس وفاقی حکومت کے سامنے پلیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وفاقی حکومت کا کیا سٹانس ہے اس پہ آپ کے لیے؟ دیکھیں منصور صاحب، یہی تو بدقسمتی ہے کہ ایسے نااہل لوگ سر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جو کہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیے بغیر بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور اگلے دن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اسٹیک ہولڈر کا، عوام کا، ٹرانسپورٹر کو اس پر ریئیکشن آتا ہے۔ سر دیکھیں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح سے میں نے عرض کیا، نہ فیڈرل گورنمنٹ سر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے۔ اب 50% ٹرانسپورٹ سر ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے، اور جو گاڑیاں چل بھی رہی ہیں، آپ یقین کریں جنگی حالات کی وجہ سے جس طرح سے ہم نے گاڑیاں ٹرانسپورٹ پاکستان بھر کے اندر ہم ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہے نقصان میں، ملک کے وسیع تر مفاد میں منصور صاحب ہم نے گاڑیاں نقصان میں چلائیں، لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ ہو سر یا صوبائی حکومتیں ہوں، کسی قسم کا گوڈ ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس وجہ سے سر ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ دیکھیں وفاقی حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ہڑتال کی طرف جائیں، ہڑتال ہم نہیں چاہ رہے، ملک ہمارا ہے کہ ملک کا پہیہ رکے، ہم احتجاج کی طرف جائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ ہمیں غلط پالیسیوں جو ان کی ہیں اس وجہ سے ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ پورے پاکستان بھر کے تمام ایسوسیشن جو ہیں اس دفعہ ایک پیج پہ ہیں، اور اگلے 2 دن کے اندر ہم پریس کانفرنس کر کے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں 2 چیزیں، ایک آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نقصان پر اس وقت چلا رہے ہیں، اگر روزانہ قیمتیں تبدیل ہوتی رہیں جو ہو رہی ہیں، تو کیا ہر روز یہ جو کرایہ ہے یہ تبدیل کرنا ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں یہ بات کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ارلیئر آپ نے کہا کہ آپ کی تو کوئی کمٹمنٹ ہوگی کہ کراچی سے لے کر پشاور تک یہ چیز جانی ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس کا جو فرق ہے آپ کب تک اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بوجھ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تاجر کے اوپر یا آخرکار عام صارف کے اوپر چلا جائے گا؟
सर मंसूर साहब, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत कर क्या रही है, इस तरह से गलत फैसले करके ताजिर और हमें आपस में लड़वाना चाह रही है सर। ठीक ठीक है, आज अगर मैं मिसाल के तौर पे मंसूर साहब, आप मुझे कहते हैं कि ये 1000 कंटेनर जो हैं, कुछ लाहौर भेजने हैं, कोई फैसलाबाद भेजने हैं, कोई गुजरावाला, कोई गुजरात, कोई पिंडी इस्लामाबाद, कोई केपी, कोई बलूचिस्तान भेजने हैं, तो आज का डीजल का सर जो रेट होगा उस पर जो है मैं हमारी आपसे कमिटमेंट हो जाएगी कि हम इतने रेट में 3,10,000 में लाहौर लेकर जाएंगे, 4.5 लाख में इस्लामाबाद लेकर जाएंगे, 2-2.5 लाख में बलूचिस्तान के और केपी पेशावर 5 लाख में लेकर जाएंगे। तो हर 24 घंटे के बाद जो है डीजल पेट्रोल की कीमतों में सर जो इजाफा हो रहा है, तो हम ताजिर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते गाड़ियां रोक के, गाड़ियां खड़ी करके कि आप 20-20 हजार उसका किराया बढ़ाएं, तो सर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे बात करे इस पे। हम उनको, ये लंबी डिबेट है और इस पे गवर्नमेंट को हम समझाएंगे कि ये मुमकिन नहीं है, 15 दिन पे लॉक करें, महीने पे लॉक करें। हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी करें, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है। हमने तो सर मुल्क के वसी तर मफाद में, मंसूर साहब मैंने अर्ज की कि गाड़ियां नुकसान में चलाएं, आप गवर्नमेंट कहीं किसी जगह पर भी तो हमें तो रिलीफ दे ना। आपसे उन लोगों की कोई बातचीत, मलिक साहब आप लोगों से क्या हुकूमत की, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, आप लोगों से उनका राब्ता जब होता है वुज़रा का या जिसका भी, जो भी आप लोगों का सिस्टम है, उसमें आपको क्या जवाब दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि वो क्या करेंगे? जिस तरह उन्होंने पेट्रोलियम जो लोग हैं, पेट्रोल से जिनका ताल्लुक है, डीलरान एंड ऑल दैट, उनको कहा कि जी आप हमें 2 हफ्ते का टाइम दें, हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आप लोगों के साथ क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो रही हैं, अगर हो रही हैं कुछ? तो मंसूर साहब देखें, मैं कोई गुजारिश करूं कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने और ऑल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन पेट्रोल पंप की एसोसिएशन ने जब स्ट्राइक की कॉल दी, तो तब जाके फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर पेट्रोलियम जो हैं, उन्होंने उनसे बात की, उनसे राब्ता किया, कुछ चीजों पे उनको मनाया, फिर उनसे स्ट्राइक कॉल ऑफ कराई। किसी को जो है थ्रेट करके पंजाब के अंदर जबरदस्ती पुलिस के जरिए पेट्रोल पंप खुलवाए गए। तो जब अब तक हमसे तो सर ना फेडरल गवर्नमेंट ने ना सूबाई हुकूमतें ने, किसी भी मिनिस्टर ने हमसे बात ही नहीं की, क्योंकि इस मुल्क का अलमिया सर के अंदर होता ही है कि जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, मुल्क के अंदर आप हड़ताल का ऐलान नहीं करते, उस टाइम तक इनको होश ही नहीं आता कि आपने किसी के साथ बात करनी है या नहीं करनी। मंसूर साहब दिसंबर के अंदर सर, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, दिसंबर में सर हमने मुल्क गिर हड़ताल की थी। 8 तारीख से सर स्टार्ट हुई और 18 तारीख को जो है हमने कॉल ऑफ का ऐलान किया। 10 दिन सर मुल्क गिर पंजाब में, केपी में, आजाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में, सिंध में और बलूचिस्तान, पूरी पाकिस्तान की सर ट्रांसपोर्ट रुकी रही। 10 दिन के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, मिनिस्टर कम्युनिकेशन और मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये तीनों वज़रा साहिबान जो हैं ये जूम पर मौजूद थे। इन्होंने अपनी एक टीम हमारे पास सर यहाँ कराची भिजवाई, जिसके अंदर आईजी मोटरवे थे, चेयरमैन एनएचए थे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, मेंबर कस्टम शकील साहब थे, और पंजाब की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक टीम बनाई, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब यहाँ कराची है सर, मुआहिदा करके गए मंसूर साहब। 10 दिन का मुल्क का सर जब हड़ताल होती है ट्रांसपोर्ट की सर, देखें उस पे कोई हजारों लाखों करोड़ों का सर नुकसान नहीं होता, अरबों खरबों का सर पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वो मुआहिदा सर मेरे पास मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का। 10 दिन हड़ताल के बावजूद रिटर्न में हमारे साथ सर मुआहिदा करके गए, और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हो, उस पर इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं सर, जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, तो उनको अवाम का कोई एहसास नहीं है, पब्लिक का सर उनको किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है कि कितने मुश्किल से हम सफर कर रहे हैं, मुल्क के लिए हम कर रहे हैं। हम इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं, अगर डीजल पेट्रोल की कीमतों में आपकी मजबूरी है रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाना, अगर आपने बढ़ाना ही है तो 15 दिन के बाद बढ़ाएं ताकि कोई चीज सेटल डाउन हो सके। बिल्कुल ठीक है मलिक। सर टूल टैक्स में तो हमें रिलीफ मिल सकता है, बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं, पॉइंट आ गया। बाकी चीजों पे सर हमें रिलीफ मिल सकता है, हमें तो गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि हम मुल्क की हड़ताल की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। मलिक शहजाद अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, दरियाओं में बढ़ता हुआ पानी सिर्फ एक मौसमी खबर नहीं है, बल्कि एक कौमी वार्निंग है। हर साल मानसून आता है, दरिया बिफरते हैं, अलर्ट्स जारी होते हैं,
इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आज तक सैलाब को सिर्फ एक हंगामी सूरत हाल समझते रहे हैं या एक मुस्तकिल कौमी चैलेंज? अगर हर साल वही बस्तियां ज़ेरे आब आएं, वही सड़कें टूटें, वही फसलें तबाह हों, वही ख़ानदान बेघर हों और हर बार हम सिर्फ इमदादी कैंप लगाकर ख़ुद को मुतमईन कर लें, तो फिर मसला सिर्फ कुदरती आफत का नहीं है, बल्कि मनसूबाबंदी, गवर्नेंस और प्रायोरिटीज़ का है, तरजीहात का है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। हालांकि आलमी कार्बन अखराज में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। यही वजह है कि अब हमें सिर्फ सैलाब के बाद रिलीफ नहीं, बल्कि सैलाब से पहले तैयारी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसर डैम मैनेजमेंट, दरियाई किनारे आबादियों के तहफ़्फ़ुज़, जदीद फ्लड फोरकास्टिंग, बरवक्त वार्निंग सिस्टम, मुस्तकिल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर तवज्जो देनी। आज भी हज़ारों किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं कि उनकी खड़ी फसलें बच जाएंगी। हज़ारों ख़ानदान दुआएं मांग रहे हैं कि पानी उनके घरों तक ना पहुँचे, और लाखों शहरी इस इंतज़ार में हैं कि रियासत इस बार सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात के साथ उनके साथ खड़ी नज़र आए। उम्मीद करते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें, NDMA, PDMA, महकमा आबपाशी, रेस्क्यू 1122, ज़िलाई इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका अदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, और जहां जहां ख़तरा मौजूद है वहां इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हर दूसरी तरजीह पर मुक़द्दम रखा जाएगा। याद रखिए, सैलाब सिर्फ पानी का नाम नहीं है, ये एक किसान की साल भर की मेहनत बहा ले जाता है, ये एक मज़दूर की छत छीन लेता है, ये एक बच्चे की तालीम, एक ख़ानदान की जमा पूंजी, एक मुल्क की मईशत पर गहरा ज़ख्म छोड़ जाता है। और आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या हम हर साल सैलाब का इंतज़ार करते रहेंगे, या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान सैलाब का मुकाबला करने के लिए वाकई तैयार होगा? इस सवाल के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।